بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرشتوں کی شکل میں والدین کا نزول۔ قیامت کے دن لوگ جب حساب و کتاب کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش ہوں گے، اس وقت مسلمانوں کے نابالغ بچے حاضر کیے جائیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ارشاد باری تعالیٰ ہوگا کہ ان بچوں کو بہشت میں لے جائیے۔ جب ان کو لے کر جا رہے ہوں گے تو وہ بہشت کے دروازے پر جا کر رک جائیں گے اور اپنے ماں باپ کی نسبت سوال کریں گے۔ بہشت کا دربان جواب دے گا کہ تمہارے ماں باپ تمہارے برابر نہیں ہیں، ان کے گناہ اور بد اعمال بہت ہیں جن کا ان سے حساب لیا جا رہا ہے۔ یہ سن کر وہ بچے چیخ و پکار شروع کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ جو کہ عالم الغیب ہے دریافت فرمائے گا، اے جبرائیل یہ بچے کیا چاہتے ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کریں گے، الہ العالمین تو خوب جانتا ہے، مسلمانوں کے یہ بچے کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے ماں باپ کے بغیر بہشت میں داخل نہیں ہوں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوگا، اے جبرائیل ایک حیلہ کرو جس سے ان کے دل جمائی ہو جائے۔ چنانچہ حکم الہی سے دو دو فرشتے ان کے والدین یعنی ماں اور باپ کی شکل میں اختیار کر کے ان کے سامنے نمودار ہوں گے، جنہیں دیکھ کر سب بچے بے تابی سے دوڑ پڑیں گے اور اپنے اپنے ماں باپ کے خیال سے گلے سے لپٹ جائیں گے اور پھر سینے سے لگتے ہی الگ ہو جائیں گے اور شور مچائیں گے کہ یہ ہمارے ماں باپ نہیں ہیں۔ فرشتے پوچھیں گے کہ اے بچوں تم اپنے ماں باپ کو کس علامت سے پہچانتے ہو؟ وہ جواب دیں گے کہ جب ہم بچپن میں مر گئے تھے تو ہمارے غم سے ماں باپ کے کلیجوں میں آگ لگ گئی تھی، ہماری جدائی پر وہ غمگین ہوئے تھے کیونکہ ان کے دلوں میں ہماری محبت جاگزیں تھی، اور یہاں جو ہمارے ماں باپ نظر آ رہے ہیں ان میں سے محبت کی مہک نہیں ہے۔ ہم اپنے ماں باپ کو ہمراہ لیے بغیر جنت میں قدم بھی نہیں رکھیں گے۔ پھر حکم الہی ہوگا، اے جبرائیل ان کے اصل ماں باپ کو لاؤ اور ان بچوں کے ہمراہ بہشت میں داخل کر دو۔ قیامت کے دن بچے اپنے ماں باپ کو کھینچ کر بہشت میں لے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اپنی اولاد کی پرورش اچھی کیا کرو، کیونکہ اولاد کی عزت کرنا دوزخ کی آڑ ہے، اور ان کے ساتھ کھانا کھانا دوزخ سے نجات دلائے گا، اور ان سے اچھا سلوک کرنا پل صراط سے گزرنے میں مدد کرے گا۔ حدیث شریف میں ہے کہ اپنی اولاد کو مفید تعلیم دینا اور عمدہ آداب سکھانا اس سے بہتر ہے کہ ہر روز بہت زیادہ صدقہ اور خیرات کیا جائے۔ جو شخص اپنے دشمن اور حاسد کو ذلیل اور رسوا کرنا چاہتا ہو، اس کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو عمدہ آداب اور اخلاق سے آراستہ کرے۔ اپنی اولاد کی طرف محبت کی نظر سے دیکھنا ایسا ہے جیسے اپنے پیغمبر علیہ السلام کی زیارت کرنا۔ حضرت عوف ابن مالک اشجعی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس مسلمان کی 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کو اچھی طرح ادب اور سلیقہ سکھائے اور ان کی خبر گیری کرے، پھر ان کی شادی کر دے تو مرنے کے بعد وہ لڑکیاں اس کے لیے دوزخ کی آڑ ہو جائیں گی۔ یہ سن کر انصار میں سے ایک عورت نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر کسی کی 2 یا ایک ہی بیٹی ہو اس کے لیے کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اور وہ باپ جو اولاد کے ساتھ اچھا سلوک کریں بہشت میں اس طرح قریب ہوں گے جیسے ہاتھ کی انگلیاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس مسلمان کی 4 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی عمدہ آداب سکھائے اور ان کی تربیت میں روپیہ صرف کرے تو اس پر ہر روز آسمان سے اللہ تعالیٰ کی 400 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہر روز 4000 سلام اس پر پہنچتے ہیں۔ یہ سن کر ایک عورت نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر 3 لڑکیاں ہوں تو؟
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر 3 لڑکیاں ہیں تو انہیں 3 کے موافق، اگر 2 ہیں تو 2 کے برابر، اور اگر 1 ہے تو 1 کے مطابق ثواب پہنچے گا۔ اور ہر روز اس گھر میں رحمت کے فرشتے آتے رہیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے ماں باپ کو ایک ایک دن کا ثواب سال بھر کے برابر عطا فرمائے گا۔ جو عزیز اور اقربا میں سے از راہ ہمدردی ان لڑکیوں میں سے کسی کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے گا تو گویا اس نے بنی اسرائیل کے ایک پیغمبر کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا۔ حدیث پاک میں ہے کہ جس عورت کا شوہر مر جائے اور اس کی کچھ بیٹیاں ہوں جن کی وجہ سے اپنا دوسرا نکاح نہ کرے بلکہ انہی کی پرورش میں زندگی گزار دے تو مرنے کے بعد وہ ضرور بہشت میں داخل ہوگی۔